بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ ہادی عبدالمنان، اور اس پروگرام کی عکاسی کریں گے جمیل ملک۔ ناظرین، آج کے جو موضوعات ہیں ان میں جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے پورے پنجاب بھر میں سیلاب کی کیفیت۔ اس میلاد میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ عمران خان سیاسی پارٹیوں سے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس بارے میں بھی اس میلاد میں بات کریں گے۔ اور ناظرین، ایک جو معافی کا مسئلہ ہے اس بارے میں ہمارے بہت سے احباب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیں تو جو ان کے خلاف مقدمات ہیں کیا قانون اپنا کام کرنا بند کر دے گا؟ اس بارے میں بھی کچھ لوگوں نے استفسار کیا ہے، پوچھا ہے، تو اس میلاد میں اس بارے میں بھی وضاحت کریں گے۔ ناظرین، پورے پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ناظرین، اس سے پہلے تو صرف گلگت بلتستان اور KPK میں سیلاب میں لوگوں کو سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، مگر اب پنجاب میں اس سے بھی زیادہ پریشانی کی صورتحال بن گئی۔ ناظرین، 12 اگست کو محکمہ موسمیات نے یہ انتباہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کافی سنجیدہ شکل اختیار کر سکتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ مگر ناظرین، اس سلسلے میں اس انتباہ کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ ناظرین، جن علاقوں میں سیلاب کا زیادہ خطرہ تھا اور جن علاقوں میں جانے سے محکمہ موسمیات نے سیاحوں کو واضح کیا تھا کہ ان علاقوں سے جانے سے اجتناب کریں، سیاحوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیلاب آیا تو جن وسائل کو وہاں کے مقامی لوگوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جانا تھا، وہ سیاحوں کو تحفظ دینے کے لیے استعمال ہوئے، زیادہ تر سیاحوں کو بچانے کے لیے استعمال ہوئے۔ اور جس پیمانے پر یہ سیلاب کی صورتحال تھی اور ہے، اتنے وسائل ہماری حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ پورے
بلتستان کے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اس پوری طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے، جب تک کہ یہاں کے لوگ بھی پوری طرح سے تعاون نہ کریں۔ ناظرین، اب 1300 سیاحوں کو، جو مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ 1300 سیاحوں کو مطلب کیا گیا، ریسکیو جی ریسکیو کیا گیا، ریسکیو کیا گیا، اور مطلب جو فوجی امداد تھی وہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر استعمال کرنا پڑا، کیونکہ جو حکومت نے اور محکمہ موسمیات نے انتباہ کیا تھا اس پر نہ سیاحوں نے پوری طرح سے توجہ کی اور نہ عوام۔ ناظرین، اب جو صورتحال ہے اس میں لوگ بہت ہی مشکل میں ہے۔ سیلاب میں شہروں کے اندر، گھروں کے اندر پانی گھس گیا ہے۔ یہ ضلع سیالکوٹ، ناروال اور ان علاقوں میں بھی جہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں بھی پانی گھروں کے اندر چلا گیا ہے۔ مجھے سیالکوٹ سے ایک دوست نے فون کر کے یہ بتایا کہ دیہاتوں کے اندر صرف فصلوں ہی نہیں، دیہاتوں کے اندر گھروں میں پانی گھس گیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں ایکڑ جو زمین تھی وہ سیلاب کی وجہ سے برباد ہو گئی اور فصل خراب ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے جس کی تلافی کرتے ہوئے بہت عرصہ لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جن باتوں سے انتباہ کیا جائے، آخر محکمہ موسمیات اگر کسی بات سے انتباہ کرتا ہے تو کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے تو وہ جو صحیح سمجھتا ہے وہ اطلاع کرتا ہے۔ اب ناظرین، ایک اور بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ جنگلات جو ہیں وہ سیلاب کو روک سکتے ہیں، مگر درختوں کو بے دریغ درختوں کی کٹائی مسلسل اور بے دریغ کی جا رہی ہے، اور جہاں جنگلات تھے جو پانی کو روک سکتے تھے، جو سیلاب کو روک سکتے تھے، جن سے تباہی رک سکتی تھی، وہ وہاں صفائیاں ہو گئی ہیں، اور درختوں کی کٹائی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہاں درخت کاٹ کے میدان بنا کے وہاں کالونیاں بنائی جائیں، اور صرف درخت ہی نہیں، زرخیز کھیتوں کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہاں کالونیاں بن جائیں۔ تو ناظرین، جو پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے صنعت کار ہیں ان کو صرف اتنا ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو کس طرح سے وہ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں، مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے عام لوگوں کو اور ملک و قوم کو، حکومت کو، عوام کو جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، درختوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے بھی کہ وہ سیلاب کو روک سکتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ درخت
انسانی زندگی کے لیے جو سب سے اہم اہم گیس ہے آکسیجن، درخت وہ پیدا کرتے ہیں۔ دن کے وقت صبح صبح سے لے کر شام تک درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور یہ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو لوگوں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ درختوں کو کاٹنے میں اتنی تندہی سے کام نہ لیں، درختوں کو، بلکہ صرف یہ نہیں کہ جو لگے ہوئے درخت ہیں ان کو نہ کاٹیں، بلکہ مزید درخت لگانے کی کوشش کریں۔ سڑکوں کے ارد گرد، اپنے گھروں کے ارد گرد، کھیتوں کے ارد گرد، کھیت بھی رہنے دیں، کھیتوں کو بھی ختم کر کے کالونیاں نہ بنائیں، بلکہ ان کو کھیت ہی رہنے دیں، کیونکہ کھیت میں فصل پیدا ہوتی ہے جو ہمارے انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ چاول، غلہ، گندم، مکئی اور باجرہ، یہ وہ جتنی بھی کھانے والی چیزیں ہیں وہ کھیتوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور درختوں میں بھی۔ درخت نہ صرف انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، بلکہ درختوں کے پھل بھی لگتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو سیلاب کے حوالے سے جو ہم بات کرنا چاہتے تھے وہ ہو گئی۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے معافی کے حوالے سے، کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے احباب نے یہ پوچھا ہے کہ دین کے حوالے سے معافی کی کیا صورتحال ہے، اور اگر معافی، اگر جس پر الزام ہے، جس پر مقدمہ ہے، جس پر کوئی کیس ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو کیا وہ قانون اپنا کام چھوڑ دے گا؟ یہ بات بہت سے احباب نے پوچھی ہے۔ ناظرین، اسی ایک پروگرام میں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ چوری کی سزا 6 مہینے، 9 مہینے، سال اتنی تھوڑی بہت ہوتی ہے، جبکہ قتل کی سزا عمر قید سے لے کر سزائے موت تک ہو سکتی ہے، مگر چوری میں کوئی معافی نہیں۔ چوری جو کرے گا وہ قانون اس کا فیصلہ کرے گا، مگر قتل میں مدعی اگر معاف کر دے تو قانون بھی معاف کر دیتا ہے، اور اسلام بھی، دین بھی، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال دے کر پھر ہم آگے چلیں گے۔ وہ یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نماز پڑھتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، تو جس بندے پر، جن لوگوں پر یہ شک پیدا ہوا کہ یہ ان کی سازش تھی اور انہوں نے کیا ہے، ان کو حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ عمر نے جا کر قتل کر دیا، نہ صرف اس بندے کو بلکہ اس کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کا جو جرم تھا اس کا فیصلہ تو اس وقت کی موجود حکومت نے کرنا تھا، تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبید اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر کے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی۔ تو اب وہ بھی، ان کی بھی کیفیت ایک قاتل کی ہو گئی۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں جب حضرت عثمان اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس خلافت آئی، تو حضرت عثمان نے اپنی مجلس شورا کے سامنے یہ مقدمہ رکھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ
قانون کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر انہوں نے عبید اللہ عمر حضرت عبید اللہ عمر نے اگر قتل کر دیا ہے تو آپ ان کو بھی قتل کر دیں. تو ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ کل حضرت عمر شہید ہوئے، آج ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے. اس پر حضرت عمر بن العاص نے یہ کہا کہ جناب یہ واقعہ آپ کے خلافت سنبھالنے سے پہلے کا ہے، اس لیے آپ اسے چھوڑ دیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں موجود ہوں، میں مقتدر ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو پھر سب نے یہ کہا کہ جو آپ اس کا پھر قانون کے مطابق فیصلہ کریں. تو انہوں نے مقتول کے نواحدین سے یہ پوچھا کہ آپ کیا خون بہا لے کر حضرت عبید اللہ کو معاف کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مان گئے اس بات پر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے، میرا خیال ہے انہوں نے اپنی جیب سے ہی ادا کیا تھا، جس طرح مجھے یاد ہے جو میں نے پڑھا کہ انہوں نے جو سرکاری خزانہ تھا وہاں سے نہیں، خلافت کا جو خزانہ تھا وہاں سے نہیں، جو جس طرح مجھے یاد ہے جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے خون بہا ادا کر دیا اور ان کے مقتول کے لواحقین حضرت عبید اللہ کو معاف کر دیا. جب انہوں نے معاف کر دیا تو حضرت عثمان نے، خلافت نے، قانون نے بھی معاف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے معاف کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر خون بہا وصول کر کے مقتول کے لواحقین معاف کر دیں تو اس کو معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اگر قانون اگر مدعی معاف کر دے تو کیا قانون اپنا کام نہیں کرے گا. قانون ہی یہ ہے کہ اگر مدعی معاف کر دے تو قانون بھی معاف کر دے گا اور شریعت بھی معاف کر دے گی اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. حاضرین، اب آخری بات یہ رہ گئی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، یہ بات بھی ہوتی ہے سیاسی حلقوں میں کہ عمران خان سیاسی لوگوں سے، سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور وہ نہیں کریں گے. مگر اس سلسلے میں مختصراً یہ جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. تو ناظرین، محمود خان اچکزئی کی جو سیاسی طور پر پوزیشن ہے اس میں وہ غیر جانبداری سے مذاکرات کروا سکتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن کا رہنما کہیں گے، نامزد کرنے کا مقصد ہی یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن رہنما نامزد کرنے کا مقصد ہی عمران خان کا یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور معاملات کسی نہج پر پہنچ کر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے.
تو بہرحال اس سلسلے میں پی ٹی آئی زیادہ وضاحت کر سکتی ہے، عمران خان خود بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو صحیح لگی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو کمنٹس میں لائک کیجئے، کمنٹس بھی دیجئے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔